اشعث کے پاس لے گیا۔ محمد بن اشعث کو اس نے ساری بات بتائی اور کہا کہ مجھے ابن زیاد کے پاس لے کر چل اور مجھے انعام دلا اور میں مسلم کو گرفتار کرواتا ہوں۔ لو جی، صبح ہونے سے پہلے پہلے ابن زیاد کو خبر ہو گئی، اطلاع مل گئی کہ حضرت مسلم کہاں ہے۔ حضرت امام مسلم نے فجر کی نماز ادا کی تھی تو اس عورت نے کہا کہ اے امام، میرے گھر کے چاروں طرف تو پولیس کھڑی ہوئی ہے، میرے مکان کا تو محاصرہ ہو چکا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیاد کو خبر ہو گئی اور وہ سمجھ گئی کہ یہ میرا بیٹا ظالم جو صبح صبح اٹھ کر چلا گیا ہے، یہ اسی نے مخبری کی ہے۔ مگر وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نیکوں کے ہاں بد پیدا کر دیتا ہے اور بدوں کے ہاں نیک پیدا کر دیتا ہے۔ ماں دیکھو کتنی نیک ہے اور بیٹا کیسا گرگا اور ظالم ہوا۔ دنیا کے مال کی خاطر اس نے خاندان رسالت کے اس عظیم فرد کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ الغرض جب اس مائی نے، اس عورت نے امام مسلم کو خبر دی تو آپ نے فرمایا میری بہن تو گھبرا نہیں، میں باہر جاتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں۔ آپ باہر تشریف لائے اور ان لوگوں سے فرمایا بھئی تم نے اس عورت کے مکان کا محاصرہ کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے۔ فرمایا کیوں؟ تو انہوں نے کہا آپ پوچھتے ہیں کیوں؟ آپ کو خبر نہیں ہے؟ آپ پر بغاوت کا الزام ہے، آپ نے یہاں آ کر حکومت کے خلاف ایک محاذ قائم کیا ہے، تو آپ کو باغی قرار دیا گیا ہے، تو ہم آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آئے۔ آپ نے فرمایا ہم باغی نہیں ہیں، ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی۔ بغاوت تو یہ ہے کہ کسی کو اپنا امام اور امیر تسلیم کر لیا جائے اور پھر اس کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ ہم نے یزید کو اور ابن زیاد کو اپنا امیر تسلیم ہی نہیں کیا۔ ہمارے نزدیک وہ امارت اور امامت کے مستحق ہی نہیں ہیں، تو پھر بغاوت کیسی؟ امام برحق تو حضرت حسین بن علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم باغی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو ہم آپ کو گرفتار کریں گے۔ فرمایا تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں چھوڑیں گے ہی نہیں۔ اس طرح بات بڑھ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے تیر چلا دیا۔ فرمایا مجھے تیر چلا کر نہ دکھاؤ، میں تمہارے تیروں سے مرعوب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو اگر میں نے تلوار میان سے باہر نکال لی تو پھر تم میں سے کوئی میرے مقابل نہیں ٹھہر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ پھر سامنے آ کر دیکھ لے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو امام مسلم نے میان سے تلوار باہر نکالی۔ ابھی آپ تلوار باہر نکال رہے تھے کہ انہوں نے ایک دم آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ نے بڑی جرأت اور بڑی شجاعت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حملے سے بچایا اور ان پر حملہ کر کے ان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ پھر حملہ آور ہوئے، آپ نے پھر باہر نکال دیا۔ اس طرح ہوتا رہا یہاں تک کہ آپ گھر سے باہر نکل آئے، گلی میں آ کر لڑنے لگے تو کیفیت یہ تھی کہ جدھر تلوار لے کر آپ رخ کرتے وہ آگے لگ کر دوڑ پڑتے، حالانکہ آپ تنہا تھے اور ان کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ چنانچہ اسی دوران ایک ظالم نے آپ پر وار کیا، جس وار سے آپ کا جبڑا کٹ گیا اور سامنے کے یہ دانت بھی ٹوٹ گئے۔ شاعر کہتا ہے سرے میدان جب جوش جہاد مرد میدان تھا، جلال ہاشمی زور ید اللہ ہی نمایاں تھا۔
بڑا خنجر بکف جب یہ برادر زاد آئے حیدر، مقابل چند ساتھ بھی نہ ٹھہری فوج غارت گر، گرے کٹ کٹ کے سر بزدل ہوئے مفرور آگے سے، لپک کر بکر بن حمران نے یک بار پیچھے سے، کیا تلوار کا ایک وار اس شدت سے چہرے پر، کٹا جبڑا گرے دو دانت فوراً ٹوٹ کر باہر، کیا تلوار کا ایک وار اس شدت سے چہرے پر، کٹا جبڑا گرے دو دانت فوراً ٹوٹ کر باہر، سنانوں تیغ سے ٹکڑے اڑائے نامرادوں کے، دکھایا جوش حق چھکے چھڑائے بدنہادوں کے، جس ظالم نے آپ پر تلوار کا وار کر کے آپ کے جبڑے کو کاٹ دیا اور دانتوں کو توڑ دیا تھا، آپ نے ایک ہی وار کر کے اس کو واصل بجہنم کر دیا تھا۔ اللہ یا رسول، اس کو آپ نے قتل کر دیا اور بہت سوں کو زخمی کر دیا۔ ابن زیاد کو جب اطلاع ملی کہ ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا اور ہمارے بہت سے زخمی ہو گئے اور یہ 80 سپاہی بھی ایک پر قابو نہیں پا سکے، اس نے پھر محمد بن اشعث کو بھیجا۔ اس نے آ کر بڑی چالاکی اور مکاری سے کام لیا۔ آتے ہی کہنے لگا ٹھہرو، اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ تلواریں روکو، حضرت مسلم سے بھی کہا ٹھہرو، درمیان میں حائل ہو گیا اور کہنے لگا کہ جناب امیر ابن زیاد نے ان سپاہیوں کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ یہ آپ سے لڑائی کرے، اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کو بلا کر لائیں۔ امیر ابن زیاد آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور گفتگو کے ذریعے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ آپس میں کچھ تو خون نہ ہو اور تلوار نہ چلے۔ آپ نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں، مگر ان لوگوں نے زیادتی کی، انہوں نے جارحانہ قدم اٹھایا تو مجھے بھی مدافعانہ طور پر قدم اٹھانا پڑا۔ محمد بن اشعث نے کہا آپ کے لیے امان ہے، میں امیر کی طرف سے امان لے کر آیا ہوں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، میں ضامن ہوں کہ آپ کے لیے امان ہے، آپ امیر کے پاس چلیے تاکہ گفتگو کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے۔ بہت اچھا۔ ایک خچر پیش کیا گیا، اس خچر کے اوپر آپ بیٹھ گئے، چونکہ آپ زخمی تھے۔ جب خچر کے اوپر بیٹھ کر چلنے لگے تو محمد بن اشعث نے کہا کہ یہ اپنی تلوار مجھے دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ راستے میں کہیں آپ کو پھر جوش نہ آ جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے تو آپ کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہ کیجیے۔ تلوار لے لی گئی۔ آپ نے فرمایا یہ سب سے پہلا دھوکہ ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ مجھ سے میری تلوار چھین لی گئی۔ الغرض دارالامارت کے دروازے پر پہنچے، محمد بن اشعث آپ کو بٹھا کر اندر گیا تاکہ ابن زیاد سے بات کرے، تو آپ نے دیکھا کہ دارالامارت کے دروازے کے پاس ایک سرائی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سرائی سے پانی پلاؤ۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمر بن مسلم الباہلی۔ اس بدبخت نے کہا دیکھتے ہو سرائی کو، اس میں ٹھنڈا پانی ہے،
مگر تمہیں یہ پانی نہیں پلایا جائے گا، تمہیں ایک بوند بھی پانی کی نہیں ملے گی۔ اب تمہاری قسمت میں یہ ٹھنڈا میٹھا پانی نہیں ہے بلکہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہے۔ آپ نے فرمایا او بدبخت تو کون ہے جو مجھے ایسی بات کہہ رہا ہے؟ ہم تو خاندان رسالت کے افراد ہیں، ہم تو جنت کے وارث ہیں۔ اس نے کہا میں مسلم بن عامر الباہلی ہوں۔ آپ نے فرمایا او باہلا کے بچے، تیری ماں تجھ کو روئے، تو زیادہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا مستحق ہے۔ میں مستحق نہیں ہوں، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے جنت کا وارث ہوں۔ ایک اور شخص کھڑا تھا، اس کو ترس آیا، وہ اپنے گھر گیا اور ایک پانی کی مٹکی اور ایک پیالہ لے آیا۔ اس نے پیالہ بھر کے آپ کو دیا، جب آپ نے منہ کو لگایا تو وہ آپ کے جو دانت ٹوٹے ہوئے تھے ان میں سے خون بہہ رہا تھا۔ جب آپ نے پیالہ منہ کو لگایا تو ایک دو اور دانت جو ٹوٹ چکے تھے مگر ابھی منہ کے اندر ہی تھے، پیالہ لگنے اور پانی لگنے سے وہ بھی پانی کے اندر آ گئے، منہ سے نکل کر پانی میں گرے، اور ان کے ساتھ جو خون نکلا تو اس خون سے وہ سارا پانی سرخ ہو گیا۔ آپ نے وہ واپس کر دی۔ اس شخص نے دوسری مرتبہ پیالہ بھر کے دیا، پھر آپ نے منہ کو لگایا، پھر منہ سے خون گرا، وہ پیالہ خونوں خون ہو گیا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا، آپ نے پانی نہیں پیا۔ فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمارے مقدر میں حوض کوثر کا پانی ہے۔ آپ نے پانی نہیں پیا، اندر گئے۔ جب ابن زیاد کے سامنے ہوئے تو ابن زیاد نے کہا مسلم، تم نے اپنا خون ہم پر حلال کر دیا ہے، تم واجب القتل ثابت ہو چکے ہو۔ پہلے تو تم نے یہاں آ کر بغاوت کی، حکومت کے خلاف محاذ قائم کیا، تم پر بغاوت کا الزام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے ہمارے ایک سپاہی کو قتل کر دیا، تو تمہارا خون ہم پر حلال ہو گیا ہے، مگر میں ایک شرط پر تمہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ پہلے تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور پھر وعدہ کرو کہ جب حسین بن علی آئیں گے تو ان کو بھی بیعت کرواؤ گے، تم بھی بیعت کرو اور حسین بن علی بھی بیعت کریں، اور تم ضمانت دو، وعدہ کرو کہ ان کو بھی بیعت کراؤ گے، تب میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، اور فی الحال تمہیں نظر بند رکھوں گا۔ جب حسین بن علی آ جائیں اور تمہارے کہنے پر وہ بیعت کر لیں تو پھر تم لوگوں کو چھوڑا جائے گا، ورنہ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جہاں تک یزید کی بیعت یا تمہاری بیعت کا تعلق ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ میں کروں گا اور نہ حسین بن علی کرے۔ ابن زیاد نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر تم سمجھ لو تمہاری زندگی کے لمحات ختم ہو گئے، اب تم موت کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا ہم لوگ موت سے نہیں ڈرتے، ہم موت کو ایک کھلونا سمجھتے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ جان اللہ کی راہ میں جا رہی ہے، حق و صداقت کی خاطر قربان ہو رہی ہے، تو اس جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر جہاں تک فاسقوں اور فاجروں کی بیعت کا تعلق ہے وہ ہم کبھی نہیں کریں گے۔ اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو دارالعمارت کی چھت پر لے جاؤ اور ان کو جا کر اذیتیں دے دے کے مارو، ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو، اور ان کی لاش کو بازار میں اس طرح گراؤ کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ حضرت امام مسلم نے فرمایا مجھے ایک وصیت کر لینے دو۔
ابن زیاد نے کہا اچھا کر لو۔ امام مسلم نے لوگوں سے کہا، اس وقت کوفے کا دارالعمارت کوفے والوں سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا، لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے ان کوفے والوں کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، کوفے والوں، بے غیر تو تم نے ہمیں خطوط لکھ کر بلایا، تم نے فرزند رسول کو دعوتیں دی، انہوں نے مجھے اپنا نائب بنا کے بھیجا، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی، تمہاری بے وفائی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اب اگر تم میں سے کسی کے اندر ایمان کی کوئی رمق باقی ہو تو میری 3 وصیتیں ہیں، ان پر عمل کرنا۔ پہلی وصیت میری یہ ہے کہ میں نے فلاں آدمی کا 700 درہم قرضہ دینا ہے، 700 درہم مجھ پر قرضہ ہے، میرا گھوڑا میرے ہتھیار بیچ کر میرا قرض اتار دینا۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے اور سر کاٹ کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جائے تو میری لاش کو کسی مناسب جگہ دفن کر دینا۔ اور کوفے والوں، تیسری وصیت یہ ہے، اگر تمہارے دلوں میں کوئی ایمان کا ذرہ باقی ہو تو کسی طرح فرزند رسول امام حسین کو پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفے نہ آئیں۔ جب آپ نے امام حسین کا نام لیا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، آپ کی ہچکیاں بند گئیں، آپ رونے لگ گئے۔ ایک درباری نے کہا کہ روتے کیوں ہو؟ جو لوگ حکومت سے ٹکر لیا کرتے ہیں وہ رویا نہیں کرتے، ان کے حوصلے بہت بلند ہوتے ہیں۔ جب تم نے حکومت سے ٹکر لی ہے اور تم نے تخت و تاج کا مالک بننا چاہا ہے تو اب جو مصیبتیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں ان کو برداشت کرو، روتے کیوں ہو؟ حضرت امام مسلم نے جو جواب دیا، شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے، حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے، چلا دنیا سے میں کعبے سے وہ اب چلنے والے ہیں، یہ رونا ہے کہ احکام قضا کب ٹلنے والے ہیں، مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر، مصیبت آئے گی میری بدولت آل اطہر پر۔ امام مسلم نے فرمایا، میں روتا اس وجہ سے ہوں کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے اور میرے خط کے بعد وہ نہیں رکیں گے، ضرور تشریف لائیں گے، تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ ابن زیاد نے کھڑے ہو کر کہا، خبردار، اگر کسی نے اس کی وصیت پر عمل کیا، اس کا گھوڑا اور اس کے ہتھیار وغیرہ ہم اپنے مجاہدوں میں تقسیم کریں گے، اس کی لاش کے ساتھ جو چاہیں گے سلوک کریں گے، اور حسین بن علی کو ہم کیوں روکنے لگے؟ انہی کو تو ہم نے بغاوت کی سزا دینی ہے۔ جلادوں نے آگے بڑھ کر حضرت امام مسلم کو پکڑ لیا، وہ دارالعمارت کی چھت پر لے گئے۔ آپ نے فرمایا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ بدبختوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہ دی۔ آپ نے اس وقت مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر لیا اور باد صبا کے ذریعے سے امام حسین کو پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا، اے باد صبا برائے خدا تعالی،
بسوئے کعبہ ذرا گزر کر، فرزند نبی حسین ہے وہاں، تو ان کو تلاش در بدر کر، ان کو میرا سلام پہنچا کر، پھر بیاں حال سر بسر کر، جفائیں اہل کوفہ کی بتانا اور میرے قتل کی خبر کر، ظالم و بے وفا ہے یہ کوفی، ان کی باتیں نہ سن حذر کر، اور کہہ دے کہ اے جفا رسیدہ، از بہر خدا نہ رخ در کر، مسلم نے تو تجھ پہ جان فدا کی، تو کعبے میں بعافیت بسر کر۔ آپ نے یہ پیغام دیا، ظالموں نے آپ کے ہاتھ پیر باندھے اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دے کر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سر کاٹ کے انہوں نے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا اور لاش کو اس طرح بازار میں گرایا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ چنانچہ اس لاش کو کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ بے غیرت کوفیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے خطوط لکھ کر بلایا تھا اور جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بڑی بڑی قسمیں کھا کے بیعت کی تھی، اب وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے حضرت مسلم کی لاش کو گلیوں بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب کوفے میں حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر پھیلی، حضرت قاضی شرح نے دونوں بچوں کو بلایا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ اس وقت قاضی صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دونوں بچوں نے کہا، چاچا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ رو رہے ہیں، کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ جب انہوں نے یہ کہا تو قاضی صاحب کی ہچکیاں بند گئیں۔ قاضی صاحب نے کہا، اے پیارے بچوں، واقعی تم یتیم ہو گئے ہو، تمہارے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان نونہالوں پر بے کسی کی انتہا ہو گئی۔ غریب الوطنی مسافری کے عالم میں یتیم ہونے والے بچے اپنے باپ کا نام لے کر رو رہے تھے اور ابا ابا کہہ کر ایک دوسرے سے گلے مل کر وہ اپنے درد کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت قاضی شرح کے پیش نظر اب ان بچوں کی جان کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور بلا کر کہا، بیٹا کسی طرح ان بچوں کی جان بچانی چاہیے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ باب العراقین سے آج کل ایک قافلہ مدینہ طیبہ جانے والا تھا، تو تم کسی طرح ان بچوں کو وہاں لے جاؤ، اور جو لوگ قافلے کے ساتھ مدینہ طیبہ جا رہے ہیں ان میں سے کسی شریف آدمی کو بات سمجھا دینا اور ان بچوں کو قافلے میں چھوڑ دینا۔ اتنے بڑے قافلے میں پتہ نہیں چلے گا یہ بچے کون ہیں، اور اس طرح یہ مدینہ طیبہ پہنچ جائیں۔ قاضی شرح کا بیٹا اسد دونوں بچوں کو لے کر باب العراقین پہنچا۔ قافلے کے متعلق معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ قافلہ آج ہی روانہ ہو گیا ہے اور قافلہ ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ بچے نے، اسد نے دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور جو راستہ مدینہ طیبہ جاتا تھا اس راستے پر چل پڑا۔ شہر سے تقریباً 2 میل دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسد نے کہا، بچوں میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ غبار جو اڑ رہا ہے یہ کارواں کا ہے، یہ قافلے کا ہے، کیونکہ قافلے میں جب لوگ پیدل چلتے ہیں تو ان کے چلنے سے غبار اڑتا ہے، تو قافلہ ابھی زیادہ دور نہیں ہے، غبار نظر آ رہا ہے۔
اب میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا، کیونکہ قافلے میں سب قسم کے لوگ ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا۔ اگر قافلہ روانہ نہ ہوا ہوتا تو میں کسی ایک آدمی سے بات کر کے تمہیں قافلے میں چھوڑ دیتا۔ اب تم اس راستے پر چلتے جاؤ اور قافلے میں مل جانا اور اپنے حالات کو چھپانا۔ نہ بھی چھپاؤ گے تو اتنے بڑے قافلے میں تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوئی نہیں مارے گا، کوئی ظلم نہیں کرے گا، اس طرح تم مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ گے۔ قاضی صاحب کا بیٹا اسد دونوں بچوں کو اس راستے پر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ وہ بچے جو ناز و نعمت کے پلے ہوئے بچے تھے، جنہوں نے کبھی پیدل چل کے نہیں دیکھا تھا، وہ بچے اب چل رہے تھے۔ چلتے چلتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، وہ چلتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کوئی قافلہ نہیں تھا اور نہ کوئی غبار تھا۔ کبھی وہ بیٹھ جاتے، کبھی وہ گلے مل کر ابا ابا کہہ کر رونے لگ جاتے، کبھی وہ پھر چلنے لگ جاتے۔ پارا پارا نہ ہو کیوں دیکھ کے دونوں کے جگر، عمر میں دیکھا تھا کب آنکھ سے ایسا منظر، ایسا صدمہ نہیں گزرا کبھی ننھے دل پر، خاک و خون میں تڑپتا ہے پدر پیش نظر، سرمگی آنکھوں سے تھے خون کے آنسو جاری،